السلام علیکم، سنہری باتیں ود مومنہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک بہت اہم اور دل میں اللہ پاک کے لیے اور زیادہ محبت پیدا کرنے والے موضوع پر بات کرنے لگی ہوں، جس کو مکمل سننے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا ہمارے علم میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب واحد ہے، اس نے یہ دنیا اور ہمیں کیسے تخلیق کیا۔ وہ حکمت والا ہے، سب کچھ اسی نے تخلیق کیا، اور کتنے عرصے میں تخلیق کیا اور کیسے۔ وہ ذات کتنی بڑی ہے اور پاک ذات ہے۔ اسی لیے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے لگی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا، زمین، آسمان، پہاڑ، انسانات، حیوان، یہ سب کچھ کیسے بنایا۔ تو چلے آئیں ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتاتی جاؤں کہ ہمارا 1000 سال اللہ تعالیٰ کے ایک دن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہی ہر چیز کا تخلیق کرنے والا ہے۔ جب ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں تھا تو بس وہی ایک واحد ذات تھی۔ پھر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 6 دنوں میں کیسے پیدا کیا ہے میں نے ان زمین آسمان کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 2 دنوں کے اندر زمین کا بنیادی ڈھانچہ بنایا۔ پھر جو اگلے 2 دن تھے ان میں زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے کہ پہاڑ وغیرہ، وہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اور اس کے بعد جو اگلے 2 دن تھے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب بیسیکلی ایک دھواں تھا، سب کچھ ایک دھوئیں کی فارم میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میرے حکم کے مطابق جھک جاؤ، یعنی ڈھل جاؤ، یہ میرا حکم ہے، چاہے خوشی سے مان لو یا ناگواری سے۔ تو دھوئیں نے کہا کہ ہماری کیا مجال کہ آپ کے حکم کے مطابق نہ ڈھلیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں سے 7 آسمان کریٹ کر دیے۔ پھر سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 7 آسمان اللہ نے کیسے کریٹ کیے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، پھر دوسرے آسمان کے اوپر تیسرا، اور تیسرے آسمان کے اوپر چوتھا، اس طرح کر کے لیئرز میں 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی سورہ ملک کے اندر فرماتے ہیں کہ جو نیچے والے آسمان ہیں ان کو ہم نے ستاروں سے آراستہ کیا۔ ہم لوگ نیچے والے آسمان کے تلے رہتے ہیں، تو جو نیچے والے آسمان ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے ستارے سجا دیے ہیں۔ رات کے وقت انہی ستاروں میں آسمان چمکتا ہے اور نہایت خوبصورت لگتا ہے۔ اور ایک چیز اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں کہ ان ستاروں کو شیاطین کو مارنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بیسیکلی یہ ہوتا تھا کہ پہلے جو جن یا جنات یا شیاطین وغیرہ تھے وہ آسمان پر چلے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے راز اور باتیں سن لیا کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرشتے مقرر کر دیے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائمز وہ ٹوٹا ہوا ستارہ ہوتا ہے، تو وہ بیسیکلی اسی چیز کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان ستاروں کو شیاطینوں کو مارنے کا ایک طریقہ، ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اب آسمان پر فرشتے پہرا دیتے ہیں، جنات اور شیاطین اب آسمان پر نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس سے پہلے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہ انفارمیشن ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ جنات وغیرہ کو اللہ پاک نے آگ سے اور انسانوں سے پہلے بنایا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو جنات تھے وہ کئی ہزار سال پہلے دنیا پر حکومت کرتے رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد یا اس سے بھی زیادہ تعداد میں جنات تھے۔ جنات نے زمین پر فساد اور خون خرابہ شروع کر دیا، اللہ پاک کی نافرمانی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کو جنوں کی آلودگی سے پاک کر دو۔ تو فرشتوں نے جنوں کا برا حال کر کے انہیں جنگلات میں، پہاڑوں پر، جزیروں پر، سمندر کی گہرائی میں منتقل کر دیا۔ زمین کو ان جنات سے پاک کر دیا۔
اسی وجہ سے جنات کا بسیرا جنگلات، قبرستان، درختوں اور جزیروں اور سنسان جگہوں پر ہوتا ہے۔ انہی جنات میں سے ایک جن تھا جس کا نام تھا عزازیل۔ یہ وہ جن تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی علم عطا کیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عبادت کیا کرتا تھا اور بہت زیادہ نیک تھا۔ فرشتوں کے ذریعے اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، میں ان فساد کرنے والے جنوں میں سے نہیں تھا، اور نہ ہی میری اولاد میں سے کوئی جن اس میں شامل تھا جس نے تیری نافرمانی کی ہو یا جس نے زمین کے اوپر فساد پھیلایا ہو، تو مجھے نہ نکالا جائے۔ یہ بہت عبادت کیا کرتا تھا اور بہت نیک تھا، تو اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جنوں کو تو زمین سے نکال دیا ہے اور مجھے رہنے دیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اور عبادت شروع کر دی۔ زمین پر اللہ کا کوئی بھی حکم ہوتا تو فرشتوں سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کا کام سر انجام دے دیتا تھا۔ اللہ نے عزازیل کو بہت طاقت بھی دی ہوئی تھی، تو اس کے ساتھ عزازیل جن کی سوچ اور بڑھ گئی کہ مجھے زمین پر اللہ نے رکھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ زمین پر مجھے اول رکھیں گے، یعنی زمین کا خلیفہ بنا دیں گے۔ تو اس جن نے اور اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ پھر قرآن مجید میں ہے کہ ایک دن اللہ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ جو نئی مخلوق پیدا کرنے لگے ہیں وہ بہت نیک ہوگی، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے اور نافرمانی کرنے والے بھی ہوں گے، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے بڑی حیرت سے پوچھا کہ اے اللہ، تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین کے اوپر خون خرابہ اور فساد مچائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آؤ۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر گئے اور مٹی لینے لگے تو زمین نے سوال کیا کہ آپ مٹی کیوں لینے والے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کو بتایا کہ میں مٹی اس لیے لے کر جا رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرنے لگے ہیں جس کو اللہ زمین کا خلیفہ بنائیں گے، جس میں نیک لوگ بھی ہوں گے اور ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، اور جو برے لوگ بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے جو لوگ، ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو زمین نے جواب میں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ مانگنے لگتی ہوں کہ مجھ سے مٹی نہ لے کر جاؤ، کہ جو کچھ لوگ اس مٹی سے بنیں گے وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس واپس چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، تیری عزت کی خاطر میں مٹی نہیں لا سکا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی گئے، زمین کے پاس آئے تو زمین نے ان سے اسی طرح فریاد کی تو وہ بھی مٹی نہیں لے کر جا سکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ گئے تو زمین نے اسی طرح ان سے فریاد کی، ریکویسٹ کی کہ مٹی نہ لے کر جائیں۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں اس کا پابند ہوں، میرے لیے تیری فریاد کچھ معنی نہیں رکھتی۔ وہ مٹی لے کر چلے گئے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام ڈیفرنٹ طرح کی مٹی لے کر گئے تھے، جس میں سفید مٹی بھی تھی، کالی مٹی بھی تھی، سیاہ بھی تھی، سرخ بھی تھی، نرم مٹی اور سخت مٹی بھی تھی۔ تو اس سے جب اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا تو ڈیفرنٹ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے ہیں، اس لیے اکثر ہر انسان رنگ و روپ میں مختلف ہے۔ پھر فرشتے اس مٹی کو جنت میں لے کر آئے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے خود اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تخلیق کیا اور اس کو وہیں پر کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا۔ فرشتے آتے تھے اور حیرت سے دیکھتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ انہی کے اندر وہ جو جن عزازیل تھا وہ بھی آتا تھا اور آ کر دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اب ایک نئی مخلوق کو زمین کا خلیفہ بنانا تھا، لیکن عزازیل جن کی خواہش تھی کہ پوری زمین کا خلیفہ میں بن جاؤں گا۔ اس جن کو انسان کی تخلیق سے اعتراض ہو گیا کہ اللہ کو مجھے خلیفہ بنانا چاہیے تھا، کیونکہ میں اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرتا ہوں، اور جس مخلوق کو اللہ مٹی سے بنا رہا ہے اس کو اللہ زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو جب وہ جن عزازیل آتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو لات مار کر چلا جاتا
اور اس مجسمہ مٹی سے بنا تھا، تو جیسے مٹی کا خالی برتن کھنکتا ہے ویسے ہی وہ مجسمہ کھنکتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس جن عزازیل نے فرشتوں سے کہا کہ فکر نہ کرو، یہ مجسمہ ہم جنات سے کمزور ہوگا۔ بات اس کی ٹھیک بھی تھی، کیونکہ انسان بے شک اشرف مخلوق ہے مگر طاقت میں جنات ہم سے زیادہ ہیں۔ پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سینے میں ایک وقفہ سا دیکھا، ایک سپیس دیکھی جو یعنی ڈبہ سا بنا ہوا دیکھا، اور اس نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے اس ڈبے جیسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، نہ تو اس کا کوئی دروازہ ہے۔ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی ڈبے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو وہ جن عزازیل تھا اس کو اللہ نے علم بھی زیادہ دیا ہوا تھا۔ وہ جن دل کی بات کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دل فرشتوں کو نہیں دیا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن انسانوں کو دل دے کے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اچھے کام بھی کر سکتا ہے اور برے کام بھی۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اے روح تو آدم علیہ السلام کے اندر داخل ہو جا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح داخل ہوئی تو روح جب گردن تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھینک کا جواب دیا، یعنی اس چھینک کا جواب فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، جو کہ کسی کو بھی چھینک آئے تو ہمیں بھی دینا چاہیے۔ جب روح پیٹ تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی، تو وہ اٹھنے لگے تو گر پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے کہ پیدا ہونے والا ہر انسان جلد باز ہے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل روح بخشی وہ دن جمعے کا دن تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو اور پوری کائنات کو اس کے بعد تخلیق کیا۔ بے شک ہمارا وہ رب بڑی ذات والا ہے، بڑی شان والا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا تاکہ میں نیکسٹ اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس ویڈیو لا سکوں۔ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔